اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ہمارے نامور مسلم سائنسدان۔ قدیم زمانے میں لفظ سائنسدان کی اصطلاح تو نہیں تھی، مگر ہر وہ عالم و فاضل جو علم و فنون میں کامل مہارت رکھتا تھا یا نمایاں حیثیت کا مالک ہوتا تو لوگ اسے حکیم کے نام سے پکارتے تھے۔ جناب والا، یہ خطاب صاحب علم و فضل کے لیے خاص تھا۔ اس دور میں حکیم کے لیے لازم تھا کہ وہ علم حیت، علم نجوم، علم کیمیا، علم اجسام اور بدن سے متعلق جملہ تشریحات، جملہ امراض اور ان کے علاج، دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے خواص اور ان کے استعمال کے طریقے اور سب باتوں سے نہ صرف واقف اور ماہر ہوتا بلکہ وہ ہر علم و فن میں کمال رکھتا اور نمایاں ہوتا تھا۔ جناب والا، ان لوگوں کا علم حاضر ہوتا تھا۔ حکیم کی محترم شخصیت پورے معاشرے میں نمونہ سمجھی جاتی تھی، مگر رفتہ رفتہ حکیم کی اصطلاح مولوی سے بدل گئی اور پھر 4 اصطلاحیں الگ الگ ہو گئیں: مولوی، علماء حق، حکیم اور ڈاکٹر۔ آج کا دور سائنس کا دور ہے، حالات بدل گئے ہیں، علم و فنون میں بہت ترقی ہو گئی ہے، علم و فن کی نئی نئی شاخیں نکل آئی ہیں اور اب ایک شخص پہلے جیسا جامع العلوم نہیں بن سکتا۔ آج کالجوں میں ایک شخص صرف تجربے اور مشاہدے کرتا ہے، مگر ذوق و شوق سے نہیں، صرف امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور بس کچھ بھی نہیں۔ جناب والا، قدیم دور میں ایک حکیم مکمل سائنسدان ہوتا تھا۔ وہ نہ محتاج ہوتا تھا اور نہ ہی دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، بلکہ دنیا اس حکیم کے پیچھے بھاگتی تھی۔ مگر آج کے دور کا طالب علم اپنی ڈگریاں لیے ادھر ادھر دوڑتا پھرتا ہے اور کوئی اسے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ جناب والا، سائنس کے موضوعات پر بے شمار بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن قرآن پاک جیسی عظیم مقدس اور سائنس کے موضوعات پر قرآن پاک جیسی کتاب نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ بس ہمیں قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مسلم سائنسدان کے کارنامے۔ جناب والا، سائنس دراصل ہے ہی مسلمانوں کی میراث۔ اس میراث کی افسوس کے ساتھ ہم لوگوں نے قدر نہیں کی اور مشرقی تہذیب کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کی طرف دوڑنے لگے۔ مشرقی تہذیب ایک پاکیزہ تہذیب ہے جس میں اخلاق، پیار، محبت پائی جاتی ہے، اور مغربی تہذیب میں سوائے بے حیائی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب والا، ہمارے مسلم سائنسدان نے جو کارہائے نمایاں کام کیے ہیں، اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ آج کی سائنس دراصل مسلم سائنسدانوں کی نقل یا چربہ ہے۔ یہ بات کرنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے بزرگوں کے کام اور کارناموں سے واقف ہو کر اپنے حوصلے بڑھائیں تاکہ قومی سربلندی کا جذبہ ابھرے اور علم و فن کو اپنا سرمایہ سمجھیں۔ جناب والا، تاکہ یورپ اور امریکہ کے دانشوروں کی عقل مندی کا خود ساختہ غرور ٹوٹے اور اہل مسلمان اپنے بزرگوں پر فخر کریں، تاکہ ہم لوگوں میں احساس کمتری پیدا نہ ہونے پائے، آئیں اب کچھ مسلم سائنسدانوں کی زندگی اور ان کے کارناموں پر بات کرتے ہیں۔
ابو بکر بن محمد بن الحسین، جناب والا ابو بکر بن محمد بن الحسین یہ ایک بہت بڑے ریاضی دان تھے۔ یہ القرخی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ بغداد کے مضافاتی شہر کرخ میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کا نام القرخی پڑ گیا۔ یہ بہت بڑے انجینئر بھی تھے۔ انہوں نے کنووں کی کھدائی کے نئے طریقے ایجاد کیے۔ انجینئرنگ پر ان کی لکھی گئی کتاب بلاد جبال بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ الفخری کتاب بھی تصنیف کی ہے۔ ابو بکر بن محمد کا انتقال 1029 عیسوی کو بغداد میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ ابو بکر محمد بن یحییٰ، جناب والا ابو بکر محمد بن یحییٰ 1099 عیسوی میں اسپین کے شہر سرقطہ میں پیدا ہوئے اور ابن باجہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن باجہ فلسفیانہ گتھیوں کو سلجھانے کے ساتھ ساتھ شاعری اور موسیقی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ابو بکر محمد بن یحییٰ نے فلسفے پر 5 کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں انسانی زندگی، موت، نفس، عقل و فہم کے متعلق لکھا گیا۔ ایک کتاب مجموعہ مقالات ہے۔ اس کتاب میں فلسفیانہ گفتگو سمجھنے اور گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ ابو اسحاق ابراہیم بن جندب، جناب والا ابراہیم بن جندب اجرام فلکی کے مشاہدے میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے فلکیات میں تحقیقات کی۔ ابراہیم بن جندب نے اپنے ذہن سے 8ویں صدی ہی میں دوربین کی ابتدائی شکل، جس کا نام اسطرلاب رکھا گیا، اور گلیلو اٹلی کا باشندہ جو 1564 سے 1642 میں گزرا ہے، جناب والا جسے دوربین کا موجد کہا جاتا ہے، اس نے اسی اسطرلاب کو ترقی دے کر ایک اچھا آلہ بنا دیا۔ اس گلیلو کو موجد تو نہیں کہا جا سکتا، دوربین کے اصل موجد ابراہیم بن جندب ہی ہیں۔ ابن بطوطہ، جناب والا مشہور مسلمان سیاح ابن بطوطہ 1304 عیسوی میں مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ساری زندگی سیر و سیاحت میں بسر کی۔ ابن بطوطہ کا اصلی پورا نام شمس الدین ابو عبداللہ بن محمد بن ابراہیم تھا۔ ان کے خاندان کا تعلق بربری قبیلے لواطا سے تھا، جو اپنے زمانے کا معتبر قبیلہ تھا۔ جناب والا ابن بطوطہ نے 13 جون 1325 عیسوی سے حج کر کے سیاحت کے سفر کا آغاز کیا۔ ابن بطوطہ 1354 عیسوی میں واپس مراکش پہنچا۔ اس طرح ان کی 28 سالہ حیات کا ہنگامہ خیز دور ختم ہوا، جس کے دوران انہوں نے تقریباً 75,000 میل کا سفر طے کیا۔ مسلمانوں کے اس عظیم سیاح کا 1377 عیسوی کو مراکش میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ احمد عبداللہ حبس، جناب والا احمد عبداللہ علم ریاضی کے ماہر تھے۔ اس علم میں انہوں نے کئی نئی دریافتیں کی۔ علم مثلث کے محقق تھے۔ ٹریگنومیٹریکل نقشہ مرتب کر کے اسے رواج دیا، جس سے فن انجینئرنگ میں بڑی سہولتیں پیدا ہوئیں۔ احمد عبداللہ فن ریاضی میں بہت ہی کمال رکھتے تھے، اس لیے حاسب کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی حساب کرنے والا۔ جناب والا حاسب نے علم ریاضی میں ایک بہت بڑا کام کیا۔ ٹریگنومیٹریکل نقشہ بڑی تحقیق کے بعد مرتب کیا۔ ٹریگنومیٹریکل ٹیبل آج بھی فنی انجینئرنگ میں بنیادی طور پر کام آ رہا ہے۔ حاسب کا اس فن پر بہت بڑا احسان ہے۔ ابو القاسم ابن عباس زہروی، جناب والا
ابوالقاسم ابن عباس زہروی نے فن طب میں آپریشن کا طریقہ جاری کیا اور فن جراحت میں کمال پیدا کیا۔ زہروی سے پہلے علاج صرف دوا سے کیا جاتا تھا۔ زہروی نے موتیا بند کا آپریشن کیا۔ حلق میں غدود کا بڑھ جانا یعنی ٹونسل، ہڈیوں کا جوڑنا کاٹنا، آپریشن کے ذریعے ان کا علاج معلوم کیا۔ زہروی دنیا کا پہلا سرجن تھا۔ زہروی نے آپریشن کرنے کے 100 سے زیادہ آلات ایجاد کیے۔ عالی دماغ ابوالقاسم زہروی کو سرجری کے فن کا ابو العبا کہا جاتا ہے۔ زہروی نے آپریشن کے آلات میں صفائی پیدا کی اور ان کو تیز بنانے کی کوشش کی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کارآمد ثابت ہوں۔ ابوالقاسم حلق، دماغ، سر، گردے کا آپریشن، پیٹ کا آپریشن، آنتوں کا آپریشن، ان سب کے طریقے اصول اسی زہروی نے بتائے اور سکھائے۔ جناب والا زہروی نے مرض کینسر پر بڑی تحقیق کی۔ اس نے آگاہ کیا کہ مرض کینسر کے پھوڑے یا زخم کو ہرگز چھیڑا نہ جائے۔ اگر تم نے اس کو چھیڑ دیا تو پھر وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ پھر خطرناک بن جاتا ہے۔ زہروی کے کلیے کے مطابق کینسر کا مرض ایک سویا ہوا مرض ہے، اس کو سویا ہوا ہی رہنے دیں۔ جناب والا زہروی کے قانون کے مطابق نازک ترین آپریشن آنکھ کا ہوتا ہے۔ انہوں نے آنکھ کے آپریشن کے اصول، طریقے اور خطرات سے آگاہ کیا۔ زہروی نے بتایا کہ مریض کو آپریشن کے لیے کس طرح تیار کرنا چاہیے، مریض کو بے ہوش کس طرح کرنا چاہیے، کون سی دوائیں مناسب ہیں، احتیاط کیا کرنی چاہیے۔ جناب والا حقیقت یہ ہے کہ ابوالقاسم زہروی سرجری کے ذریعے علاج کرنے والا، نئے نئے آلات کا موجد اور اس کے بنیادی اصول مرتب کرنے کا ماہر طبیب ہے۔ زہروی نے اپنے تمام تجربات اور نظریات اپنی مشہور کتاب تصریف میں بیان کر دیے ہیں۔ ابوالفتح عمر بن ابراہیم خیام۔ جناب والا ابوالفتح عمر بن ابراہیم خیام کا پورا نام ہے۔ عمر و خیام کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد ابراہیم خیمے میں رہتے تھے اور خیمہ بنانے اور سینے کا کام کرتے تھے، اس لیے ان کے والد خیام کے نام سے مشہور تھے اور یہی لفظ ان کے بیٹے کے لیے مشہور ہو گیا۔ جناب والا عمر و خیام عالی دماغ، فلسفی، شاعر، علم فلکیات اور علم حیات کے زبردست عالم، ماہر ریاضی دان، شمسی اور قمری تاریخوں کی تحقیق کرنے والا، دونوں قسم کی تاریخوں میں مطابقت کرنے والا، ماہر موسمیات، شمسی مہینوں کے دنوں کا تعین کرنے والا، دینی کاموں کے لیے قمری سال اور سرکاری دفاتر میں شمسی سال کو حکومت کے ذریعے رائج کرنے والا، لیپ سال کا موجد، ادیب اور مصنف عمر خیام نے علم ریاضی میں کئی نئی کتابیں لکھی، مگر ان کی مشہور ترین اور معیاری کتاب الجبر والمقابلہ ہے۔ اس عظیم انسان کا 1131 کو انتقال ہوا اور ایران میں مدفون ہوئے۔ شیخ حسین بو علی سینا۔ جناب والا دنیا کی باکمال اور جامع شخصیت شیخ حسین بو علی سینا بخارا کے قصبے خرسین میں سن 980 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ بو علی سینا دنیا کا مشہور ترین ماہر علم طبیعات اور علم حیاتیات کے ماہر خصوصی، علم تشریح الاعضاء، منافع الاعضاء، علم العلاج اور علم الامراض پر گہری نظر رکھنے والے ماہر،
نئے نئے نقطے بیان کرنے والا عظیم محقق، مجتہدانہ فن پر رائے پیش کرنے والا، علم الادویہ کا ماہر، دواؤں اور جڑی بوٹیوں پر نئے نئے تجربے کرنے والا، مشاہدے اور تحقیق سے کام لینے والا طبیب، حاذق فن طب کا مستند، مصنف، علم طب کو زندہ کرنے والا مبصر، جناب والا زبردست سائنسدان ابو علی سینا نہایت ذہین، جفاکش اور عالی دماغ تھے۔ ابو علی سینا نے مختلف موضوعات پر تقریباً 30 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ الشفا شیخ کی اہم کتاب ہے، اس میں 10 لاکھ الفاظ ہیں اور 5 جلدوں میں ہے۔ یہ عظیم، مفید ترین اور قابل فخر کتاب اور علم العلاج کا ایک مکمل ترین انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس عظیم مفکر، دانشور سائنسدان کا 1036 عیسوی کو ہمدان میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ امام محمد بن احمد غزالی، جناب والا امام محمد بن احمد غزالی 1058 عیسوی کو خراسان شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علم دین کے مجدد، مبصر، شریعت کے مفسر، دینی قوانین اور مسائل پر مجتہدانہ رائے قائم کرنے والے، علم اخلاق اور روحانیت پر فلسفیانہ انداز سے بحث کرنے والے، علم نفسیات کے ماہر، تصوف اور معرفت کی حقیقت بیان کرنے والے، جدید فلسفہ اور اخلاق کے محقق، انسانی زندگی کے عظیم مقصد کو سمجھنے والے، اسلامی معاشرت اور ثقافت کے نقطہ داں، تعلیم و تربیت کے ماہر، اسلامی زندگی کے صحیح نظریہ پیش کرنے والے، دنیا اسلام کے عظیم مفکر اور مدبر، جناب والا امام غزالی کا درجہ حکمائے اسلام میں اس وجہ سے بلند اور نمایاں ہے کہ انہوں نے اپنے عہد کے جملہ علوم و فنون کا مطالعہ کیا اور غور و فکر کے بعد اسلامی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان علوم پر تنقید کی اور غلطیاں نکالیں، فلسفیانہ نظر سے ان علوم کو جانچا، عقل کی کسوٹی پر صحیح طور سے پرکھا اور سائنسی اصول اور قاعدے واضح کیے، اسلامی نظریات بیان کیے۔ جناب والا امام غزالی صاحب نے بہت سی کتابیں مختلف موضوعات پر لکھی ہیں۔ کیمیائے سعادت آپ کی مشہور ترین کتاب ہے، لیکن ان کتابوں میں احیاء العلوم کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس عظیم مفکر، مدبر اور عظیم سائنسدان کا 1111 عیسوی میں ملک شام میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ جابر بن حیان، جناب والا جابر بن حیان 758 عیسوی کو کوفہ میں پیدا ہوا۔ جابر بن حیان ایک غریب معمولی گھرانے کا لڑکا تھا۔ آبائی پیشہ عطاری یعنی دوائیں بیچنا تھا۔ تعلیم معمولی حاصل کر سکا، جناب والا، مگر سونا بنانے کے شوق میں تجربات شروع کیے اور نامور بن گیا۔ جابر نے اپنی پوری زندگی تجربات میں صرف کر دی۔ جابر بن حیان کو فن کیمیا کا بابائے آدم تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا سائنسدان اور دانشور ہے جس نے علم کیمیا میں تجربات کو اہمیت دی۔ عمل تسعید یعنی دواؤں کا جوہر اڑانا، اس طریقے کو سب سے پہلے جابر نے اختیار کیا تاکہ دواؤں کو مزید مؤثر بنایا جائے اور محفوظ رکھا جا سکے۔ جناب والا جابر نے کلماؤں کرنے کا طریقہ بھی دریافت کیا، فلٹر کرنا اور اس کا طریقہ ایجاد کیا۔ جابر نے 3 قسم کے نمکیات بھی ایجاد کیے۔ سب سے بڑا کارنامہ جابر کا تیزاب ایجاد کرنا ہے۔ عالی دماغ
جابر نے دھات کو بھسم کر کے کشتہ بنانے کا نازک طریقہ ایجاد کیا۔ جابر نے ایجاد کیا کہ دھات کو کشتہ بنانے سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ جناب والا، جابر نے لوہے پر تجربہ کیا اور بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد بنایا جا سکتا ہے۔ جابر نے بتایا کہ لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ جابر نے موم جامہ یعنی وہ کپڑا جس پر پانی کا اثر نہ ہو وہ کپڑا بنایا تاکہ چیزوں کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ جناب والا، جابر نے چمڑے کو رنگنے کا طریقہ دریافت کیا۔ جابر نے بالوں کو کالا کرنے کے لیے خضاب کا نسخہ تیار کیا۔ جابر نے معدنی تیزاب ایجاد کیا۔ جابر کی ایک بڑی اور مفید ایجاد کرہ انبیک ہے۔ یہ ار کھینچنے کا آلہ ہے اور یہ آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ جناب والا، جابر بن حیان خود زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا، اس لیے جابر نے کوئی کتاب نہیں لکھی، مگر جابر کہتا ہے کہ کیمیا میں سب سے ضروری بات تجربہ کرنا ہے۔ جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ امریکی پروفیسر فلپ لکھتا ہے کہ جابر نے کیمیا کے انہماک سے اپنی آنکھیں خراب کر لیں، لیکن اس حکیم دانشور اور عظیم انسان نے کئی چیزیں دریافت کی اور اصلی کیمیا کی بنیاد رکھی۔ جابر کا گھر سائنس روم بنا ہوا تھا۔ 813 عیسوی کو کیمیا کا بابا آدم بغداد میں انتقال کر گیا اور وہیں مدفون ہوا۔ یہ تھی مسلم سائنسدان اور ان کی ایجادات کے بارے میں کچھ مفید معلومات۔ آئندہ مسلم سائنسدانوں کا حصہ دوم بھی بہت جلد پیش کیا جائے گا۔ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت جلد دوبارہ نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔